السلام علیکم ورحمۃ اللہ تمام ناظرین کا خوش آمدید۔ دوستو، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ قصص النبیین ثالث کا 16واں سبق ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلب، طلب کرنا، بلانا، یعنی شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو بلاتے ہیں، یہ اصل عنوان ہے۔ وَوَصَلَتِ الْجَارِيَّتَانِ إِلَى الْبَيْتِ، جاریتن کے معنی لڑکی، باندی جانتے ہیں۔ وصل یصل وصولاً کے معنی پہنچنا۔ وَوَصَلَتِ الْجَارِيَّتَانِ، وَوَصَلَتِ الْجَارِيَّتَانِ، جب دونوں لڑکی پہنچی، إِلَى الْبَيْتِ گھر، قبل المیعاد، وقت مقرر سے پہلے۔ المیعاد کہتے ہیں متعین وقت، مقرر وقت۔ جب دونوں لڑکیاں گھر پہنچی وقت متعین سے پہلے، فتعجب ابوہما، تعجب یتعجب تعجبا، تعجب کرنا، تو ان کے ابو نے تعجب کیا۔ وسألہما، اور ان دونوں سے دریافت کیا، عن السبب، سبب کے بارے میں، یعنی ان دونوں سے اس سبب کے بارے میں پوچھا۔ وقال لہما، اور ان کے ابو نے ان دونوں سے کہا، ما اعجلکما یا بنتی، اعجل یعجل، اعجالا کے من آمادہ کرنا، جلدی کرنا۔ کس چیز نے، کس چیز نے، اعجلکما تم دونوں کو جلدی کروایا، یا بنتی اے میری لڑکیاں۔ اب جانتے ہیں بنتی تثنیہ کا صیغہ ہے، کیونکہ جب تثنیہ کا صیغہ حالت نسبی اور جری میں آئے تو اس کا اعراب یا نون کے ساتھ ہوتا ہے، لفظاً یا نون کے ساتھ ہوتا ہے، اور حالت رفع میں واو نون کے ساتھ۔ تو اصل میں تھا بنتینی، لیکن جب وہ یا کی طرف اضافت ہو تو نون کو گرا دیتے ہیں، تو کیا ہو گیا یہ بنتیہ، اور یا ضمیر کو اس کے ساتھ جوڑ دیے، یا بنتیہ اے میری دونوں لڑکیاں۔ وَكَيْفَ وَصَلْتُمَ الْيَوْمَ، اور کیسے آج تم دونوں پہنچ گئے، قبل المیعاد، وقت مقرر سے قبل۔ قالت السیدتان، دونوں لڑکیوں نے کہا، قد قدر اللہ لنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے، رجلا کریما، ایک شریف آدمی کو مقدر کر دیا تھا یا متعین کر دیا تھا، سقا لنا، جس نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا۔ تعجب الشیخ، شیخ نے تعجب کیا، وعرف، اور وہ سمجھ گئے کہ انہ رجل غریب، وہ ایک نیا آدمی ہے، لأن احدا، اس لیے کہ وہ کوئی بھی، لم یرحمہن یوما، آج تک ان پر رحم نہیں کیا۔ کن پر؟ یعنی ان کی بیٹیوں پر، جو پانی پلانے کے لیے بکریوں کو لے کر آتی تھی کنویں کے پاس، تو آج تک کسی نے ان پر رحم نہیں کیا۔ اگر کوئی شخص رحم کیا ہے تو وہ ضرور کوئی نہ کوئی نیا آدمی ہوگا۔ قال الشیخ، شیخ نے کہا، وَأَيْنَ تَرَكْتُمَ الرَّجُلَ، تم دونوں نے کہاں آدمی کو چھوڑ دیا؟ قالتا، ان دونوں نے کہا، ترکناہ، ہم نے ان کو چھوڑ دیا، فی مکان ہی، اس کی جگہ میں، یعنی ہم نے اس کی جگہ پر ان دونوں کو، اس کو چھوڑ دیا۔ رجل غریب، وہ ایک نیا آدمی ہے، لیس لہ مأوی، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ قال الشیخ، شیخ نے کہا، ما احسنتما یا بنتی، تم دونوں نے اچھا نہیں کیا اے میری لڑکیاں۔ ما نہیں، احسنتما تم دونوں نے اچھا کیا، ما احسنتما تم دونوں نے اچھا نہیں کیا، یا بنتی اے میری لڑکیاں، رجل غریب، وہ ایک نیا آدمی ہے، قد احسن الینا، احسن یحسن احسانا کے معنی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، برتاؤ کرنا، حسن سلوک کرنا، اس شخص نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ ولیس لہ مأوی، اور اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کہاں؟ فی البلد، شہر میں ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ مأوی کے معنی ٹھکانہ۔ الی من یأوی، کون ان کو ٹھکانہ دے گا؟ فی اللیل، رات میں ان کو کون پناہ دے گا، کون ٹھکانہ دے گا، کون رکھے گا؟ وَأَيْنَ یبیت، اور وہ کہاں رات گزارے گا؟ بات یبیت کا معنی رات گزارنا، بات یبیت بیتوتۃ کے معنی رات گزارنا۔ ان لہ علینا،
بلا شبہ لہو موسیٰ علیہ السلام کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، ان کا یعنی موسیٰ کا علینا ہم پر حق ہے، کس چیز کا؟ حق الضیافتی، مہمان نوازی کا ہم پر ان کا حق ہے، وَإِنَّ لَهُ عَلَيْنَا حَقَّ الْإِحْسَانِ، اور ہم پر ان کا احسان کا حق ہے، اچھے برتاؤ کا حق ہے۔ لِتَذْهَبَ إِحْدَاكُمَا، تم دونوں کو جانا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ ذہب یذہب میں لام جو ہے، یہ لام جب فعل مضارع کے صیغے پر آئے تو پھر وہ چاہیے کے معنی دیتے، جیسے لیذهب، اس ایک آدمی کو جانا چاہیے، لِتَذْهَبْ إِحْدَاكُمَا، اور یہ لام جو ہے لفظاً یہ عمل کرتا ہے کہ آخری والے حرف کو جزم دیتا ہے، تو یہاں معنی کریں گے تم دونوں کو جانا چاہیے، وَتَأْخُذْهُ مَعَهَا، اور تم ان کو اپنے ساتھ لے آؤ۔ اب قرآن کی آیت ہے، اس کا ترجمہ کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، وَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا، تو ان دونوں میں سے ایک شرم کی چال چلتی آئی، تو ان دونوں میں سے ایک آئی تمشی علی استحیاء، شرم کی چال چلتی ہوئی، قالت، اس نے کہا، ان ابی یدعوک، بلا شبہ بے شک میرے ابو آپ کو بلا رہے ہیں، تاکہ آپ نے ہمارے لیے جو پانی پلایا تھا اس کی آپ کو اجرت دیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ ہمارے ابو آپ کو وہ اجرت دے، اجر ہم نے اجرت دے اس چیز کا، کس چیز کا؟ ما سقیت لنا، جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا۔ وعرف موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام جان گئے کہ ان اللہ قد اجاب دعاءہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعاءہ، ان کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ اجاب یجیب اجابت کے معنی قبول کرنا۔ وبوأ لہ، بوأ یبوئ تبویئتن کے معنی اتارنا، ٹھکانہ دینا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھکانہ دے دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا انتظام فرما دیا ہے۔ فما ابا، تو اس نے انکار نہیں کیا۔ وخرج موسیٰ امامہا، موسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے سے نکلے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اس کے آگے چلنے لگے، اوکے، لئلا یقع نظرہ علیہا، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی نظر، نظرہ میں ہا کی ضمیر موسیٰ علیہ السلام کی طرف، تاکہ اس کی نظر علیہا، اس لڑکی پر، یقعو نہ پڑے، تاکہ اس کی نظر اس لڑکی پر نہ پڑے۔ یقع میں، یقع جو منصوب ہے، اس سے پہلے ان ہے، حرف ناصب، اوکے، اس کی وجہ سے منصوب ہے۔ وَمَشَى مُوسَى، مَشَى الْكِرَامِ، موسیٰ علیہ السلام شریفانہ چال چلنے لگے۔ وَلَمَّا وَصَلَ إِلَى الشَّيْخِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام شیخ کے پاس پہنچے، سَأَلَهُ عَنِ اسْمِهِ، تو شیخ نے ان سے سوال کیا کس چیز کے بارے میں؟ عَنِ اسْمِهِ، ان کے بارے میں، وَوَطَنِهِ، اور ان کے ملک کے بارے میں، وَخَبَرِهِ، اور اس کے حالات کے بارے میں۔ تو شیخ نے موسیٰ علیہ السلام سے ان کے نام، ان کے وطن اور ان کی خبروں کے بارے میں دریافت کیا۔ وَأَخْبَرَ مُوسَى خَبَرَهُ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی باتوں کو بیان کیا۔ وَقَصَّ عَلَيْهِ قِصَّتُهُ، اور اپنے قصے کو اس کے سامنے بیان کیا۔ سمع الشیخ کل ذالک، شیخ نے کل ذالک، ان تمام کو سنا، بصبر، صبر کے ساتھ، وہدوء، اور سکون و اطمینان کے ساتھ، وہدوء، سکون و اطمینان۔ ولما انتہى موسیٰ من قصته، انتہا ینتہی امتحان کے معنی فارغ ہونا۔ ولما انتہى موسیٰ، اور جب موسیٰ علیہ السلام فارغ ہو گئے کس چیز سے؟ من قصته، اپنے قصے سے، تو کہا قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام اپنے قصے سے فارغ ہو گئے تو پھر شعیب علیہ السلام نے کہا، یعنی اس بوڑھے شخص نے، اس بزرگ شخص نے کہا، لا تخف، تم مت ڈرو، تم مت خوف کھاؤ،
نجوت من القوم ظالمین، تم ظالم قوم سے نجات پا چکے ہو، تم ظالم لوگوں سے بچ کر نکل آئے ہو۔